بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا، ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتا دو۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا کہ تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکی کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکی کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے سے یہ 3 سوال کرو۔ اگر اس لڑکے نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اور وہ تمہارے سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تو مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صرف ہماری قدیم و کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا، تو وہ تم کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے۔ اس سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو تم ان کی پیروی کرنا، اگر اس نے ان کے جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکی کی پیروی نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل تم کو ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو قریش مکہ کے لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ قریش کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے۔ آخر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ دیا کریں کہ انشاءاللہ کل یہ ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ اس وقت وحی میں دیر اس لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا، اس کی تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے، اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دینی حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا تھا۔ یہ سوالات یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی میلہ کرواتا تھا۔ اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکون کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ جب ان لوگوں نے بتوں کی پوجا
ہوتے ہوئی دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھے یہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے تو ایک دوسرے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں مشرکین کو پتہ چل گیا تھا۔ مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کیے۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ان میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک واحد لا شریک ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن ان پر بادشاہ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں رہ کر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی میں جا کر پناہ لے لو، تم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان کو بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے تھے۔ جو لوگ بھی اس پہاڑی کے پاس جاتے تھے ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی چند روایات ہے کہ بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ روایات میں ہے کہ اس غار میں دھوپ آتی جاتی تھی لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو کوئی کنفرم علم نہیں ہے کہ یہ غار کہاں واقع تھی۔ پھر خدا نے ان پر اونگ طاری کر دی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا کہ وہ لوگ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہتے تھے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسا ہی معلوم ہوتا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تھے تو ویسی کی ویسی ہی تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہم کو سوئی ہوئی کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ان میں سے کہنے لگے ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے۔ جب انہوں نے اٹھایا گیا تھا تب شام کا اندھیرا چھپا رہا تھا۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کا درست علم اللہ تعالیٰ کو ذات کو ہی ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کوئی کھانے کے لیے اچھی سی چیزیں لے آئے۔ لیکن جو بھی شخص کھانے لینے جائے ان کو بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ہم کو ابھی بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے باہر نکلا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال کے بعد اس غار سے باہر نکل رہا ہو۔ سارا کا سارا نقشہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزرے ہیں، یہ کس طرح سب کچھ بدل گیا۔ تو ڈرتا ہوا آگے کو جا رہا تھا۔ جب وہ دکان پر گیا تو اس نے وہاں سے کھانا لیا تو اس نے دکاندار کو سکہ دیا۔ تو دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اس سکے کو ساتھ والے کو دکھایا تو اس طرح سارے بازار میں اس سکے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس شہر کا ہی رہنے والا ہوں، میں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ کیا نہ اس نے۔ وہ لوگ اس شخص کی بات سن کر ہنس پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ اور وہ شخص ان کی کہانی سن کر حیران ہو گئے۔ وہ بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو بھی غار دکھا۔ وہ سب لوگ اس شخص کے ساتھ غار میں آئے۔ انہوں نے غار میں موجود بندوں سے مل کر کہا کہ بادشاہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئی، 300 سال ہو چکے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ ان کا وہاں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان لوگوں کی یاد میں پہاڑی کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ ان کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 7 سے 8 ان کا کتا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 9 سے 10 ان کا کتا ہے۔ اصل میں ان کی گنتی کا درست علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بحث و مباحث میں نہ پڑے۔ لوگ ان کے بارے میں اپنے سے باتیں بنا کر کرتے ہیں، کسی کے پاس درست دلیل نہیں ہے۔ ان کی گنتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرے اور تیسرے سوالات کے جوابات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔